میرے محترم دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے، ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے، والذی اتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 فنحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ 63 ثم اعطى علیا رضی اللہ تعالی عنہ فنحر ما غبر واشرکہ فی ہدیہ ثم امر من کل بدنۃ ببضعہ فجعلت فی قدر فاکل من لحمها وشرب من مرقها۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کے جانور حاصل کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 جانوروں کو نحر فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی جانوروں کو نحر کرنے کا حکم فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر ہر قربانی کے جانور میں سے ایک ایک ٹکڑے کو لینے کا حکم فرمایا، جن کو ایک ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور پکا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گوشت کو کھایا اور اس کے شوربے کو پیا۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی کثرت سے قربانی کے جانور ذبح کرانا قربانی کے عمل کی اہمیت کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اہدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بدنہ فأمرنی بلحومها فقسمتها ثم امرنی بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، پھر مجھے ان کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، جس کو میں نے تقسیم کر دیا، پھر مجھے ان کی رسیوں کے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، جن کو میں نے تقسیم کر دیا، پھر مجھے ان کے کھالوں کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، جن کو میں نے تقسیم کر دیا۔ میرے محترم دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضحى اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، قال فيذبح احدهما عن امته ممن اقر بالتوحید وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موٹے تازے سینگوں والے سفید و سیاہ رنگ والے 2 خصی مینڈھے خریدتے، ان دونوں میں سے ایک کی اپنی ان امتیوں کی طرف سے جو اللہ کی وحدانیت اور آپ کی تبلیغ کی شہادت دیں، اور دوسرے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے قربانی کرتے۔ میرے محترم دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور امت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی فرمایا کرتے تھے، جس سے قربانی کی فضیلت و اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو، وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔